سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ولی المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے ایک مضمون شروع کیا تھا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے واللہ ولی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ولیوں کا میں مومنین کا سرپرست ہوں۔ ولی کہتے ہیں سرپرست کو، کیئر ٹیکر کو، ہر قسم کے معاملات کو جو سنبھالتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ جیسے کسی بچے کی تمام تر سرپرستی اس کے والدین کرتے ہیں، اس کے کھانے کا انتظام، اس کی رہائش کا انتظام، اس کے گرمی سردی کے کپڑوں کا انتظام، پھر اس کی تعلیم ہے، چاہے مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج، یونیورسٹی ہو۔ اس کے علاوہ بھی جتنے قسم کے معاملات ہیں وہ اس کے والدین پورا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ بچہ کوئی شرارت کرے، نقصان کر دے تو بچے کو کچھ نہیں کہا جاتا، بلکہ پوچھا جاتا ہے اس کا سرپرست کون ہے، اس کو بلاؤ۔ تو یہی لفظ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مومنین کے لیے فرمایا کہ اللہ مومنین کا سرپرست ہے۔ اب پچھلی نشست میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر آج کا کوئی مومن مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرے معاملات اور میرے مسائل تو اللہ تعالیٰ حل ہی نہیں کر رہے، اور مجھے تو زندگی میں ہر کام خود ہی ایک مشکل میں پڑ کے کرنا پڑتا ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی سرپرستی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسے سوچتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے، یہ آیت غلط نہیں ہو سکتی۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ واقعتاً مومنین کے سرپرست ہیں۔ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ آیت درست ہے، اور یقیناً یہ آیت درست ہے، تو پھر معاملہ خراب کہیں ہماری طرف سے تو نہیں ہے۔ تو اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے چند اہم اور ضروری باتیں اور نکات رکھوں گا جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ غلطی کس کی ہے۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ تو پچھلی نشست میں ایک نقطہ بیان کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ زندگی میں حلال کمانے کا، حلال کھانے کا اہتمام کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے ایک نوالہ، ایک لقمہ حرام کا کھا لیا تو 40 دن تک اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ، کتنی ناراضگی اللہ کو اس حرام کے کھانے سے کہ گویا 40 دن تک اس کی اپلیکیشن ہی فارورڈ نہیں ہوتی۔ وہ اپیلیں کرتا رہے، وہ عدالت کے دروازے کھٹکھٹاتا رہے، تو اس کو کہا جاتا ہے جی آپ بلیک لسٹ میں شامل ہیں، آپ کا کوئی ڈاکومنٹ، کوئی اپلیکیشن، کوئی چیز اپروو نہیں کی جائے گی، فارورڈ نہیں کی جائے گی۔ تو سوچیں اس بندے پہ کیا گزرتی ہے۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، اپنے گناہگار بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اس سب کے باوجود
یہ مستند صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک لقمہ حرام پر 40 دن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. تو اب جب یہ معاملہ ہے تو ہم کیسے پھر کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں؟ یہ تو سرپرستی سے نکالنے والی بات ہوئی. لیکن یہ عمل کون کرتا ہے؟ یہ انسان خود کرتا ہے. اس میں پھر بہت تفصیل تھی کہ کھانے میں کیا احتیاط کی جائے، کمانے میں کیا احتیاط کی جائے، کیسے اپنے مال کو پاکیزہ کیا جائے، کھانے پینے کو کیسے آج کے زمانے میں کیا کیا احتیاطی کی جائے. جو دوسرا نقطہ ہے جو آج انشاءاللہ عرض کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کے تعلق کا پتہ کیسے چلتا ہے. الحمدللہ ہر مسلمان کہتا ہے میرا اللہ تعالیٰ سے ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے، اسپیشل تعلق ہے، اور اس کی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ جو میرا تعلق ہے ایسا تعلق کسی اور کا نہیں ہے. یہ انسان مسلمان ریئلائز کرتا ہے. لیکن ہر چیز کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی لٹمس پیپر بھی ہوتا ہے، کوئی میٹر ہوتا ہے، کوئی گیج ہوتی ہے. بجلی آ رہی ہے، کتنی آ رہی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے وولٹ میٹر ہوتا ہے. گاڑی میں پیٹرول کتنا ہے اس کے لیے گیج لگی ہوتی ہے. گاڑی میں ہیٹ اپ کتنی ہو چکی ہے اس کے لیے گیج ہوتی ہے. آج تو اتنی ترقی ہو گئی کہ لائٹ کی انٹینسٹی لیومنس کتنے ہیں اس کو آج پیمائش کیا جا رہا ہے. آواز کی ساؤنڈ کتنی ہے، کتنے ڈیسیبلز ہے اس کو میئر کیا جا رہا ہے. تو ہر چیز کے آلات موجود ہیں. ایک سوال ہے میرا اللہ سے تعلق کتنا ہے اور کیسا ہے، اس کے لیے بھی کوئی میٹر ہے، کوئی گیج ہے کہ میں اس گیج کو دیکھ لوں اور اس گیج کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ میرا اللہ سے تعلق کس لیول کا ہے؟ جی بالکل ہے. اور وہ گیج یا وہ میٹر ہے نماز. وہ نماز جس میں بمشکل 5 منٹ لگتے، لیکن یہ نماز وہ گیج ہے جو انسان کے اسلام کا، اس کے ایمان کی کیفیت کا پتہ بتا دیتے ہیں. اب اس پہ احادیث ہیں اور اتنی احادیث ہیں، قرآن کریم کی اتنی آیات ہیں. دل تو تھا آپ کو آج ساری وہ حدیثیں سناؤں اور سب آیات سناؤں، لیکن چلیں ان میں جو بات کہی گئی ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں. ایک حدیث ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی بھی دوسرا عمل قابل قبول نہیں ہے. پہلے اس بات کو سمجھے. کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایمان لے کر آتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. پھر اس کے اوپر جو فرائض آتے ہیں، جو بالکل بیسک چیزیں ہیں، جو بلڈنگ بلاکس آف اسلام ہے، وہ نماز ہے، کلمے کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اب یہ 5 بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں، ٹھیک ہے. بخاری شریف کی حدیث بھی ہے اس کے اوپر، بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، اور انہی 5 چیزوں کا تذکرہ اس میں. اب حدیث میں جو آیا وہ یہ لفظ آیا کہ نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین، عماد ستون کو کہتے ہیں. اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جیسے کوئی خیمہ ہو، کوئی ایسی بلڈنگ ہو جس کی چھت ہو اور اس کو سپورٹ دی گئی ہو کسی ستون سے، اگر وہ ستون بیچ میں سے نکال دیا جائے تو وہ خیمہ یا بلڈنگ زمین بوس ہو جاتی ہے. تو ان 5 ارکان میں بھی نماز کی یہ ویلیو اور حیثیت ہے. یہ 5 فرائض ہیں اس کے باوجود. اچھا ویسے بھی دیکھیے، کلمہ انسان نے زندگی میں ایک دفعہ پڑھا. جو پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں ان کو تو شاید وہ جب مولوی صاحب سکھا رہے ہوتے ہیں کلمہ اسی وقت پڑھتا ہے، اس کی سینس نہیں آ رہی ہوتی.
ہمیں نہیں پتا ہم میں سے ابھی کتنے مسلمان ہو بھی چکے ہیں کہ نہیں. یہ ایک الگ مضمون ہے ایمانیات کا، پھر کسی وقت عرض کروں گا، تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. ہم پیدائشی مسلمان جو ہے نا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کب مسلمان ہوئے. مثلا جب ہمیں کچھ سینس آنی شروع ہوئی، کچھ ہوش آنی شروع ہوئی، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پیرنٹس مسلمان ہیں. اس سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی پہ پیرنٹس مسلمان تو ہم بھی مسلمان ہیں. قاری صاحب آئے، انہوں نے کلمہ پڑھایا، وہ 6 کلمے یاد کرا دیے جاتے ہیں، کچھ بیسک قرآن تجوید سے پڑھا دیا جاتا ہے، کچھ صورتیں یاد کروا دی جاتی ہیں. لیکن میری بات سن کے آپ حیران ہوں گے کہ ابھی بھی انسان مسلمان نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ تو سب اس کو بتایا جا رہا ہے. اس کی اپنی فیلنگز کیا ہیں، وہ اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، شریعت کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے، اس کا کیا پرسپیکٹیو ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے سمجھنے کے لیے. توحید سے متعلق یہ بات ہے. اسی لیے جب ہمارے نوجوان اسی طرح سنے سنائے بچپن کے مسلمان ہوتے ہیں، تو جب وہ کبھی غیر مسلموں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، ٹاکرا ہوتا ہے، چاہے وہ ابراڈ پڑھنے کے لیے چلے جائیں، کمانے کے لیے چلے جائیں، تو اب تو ان کا اسلام سارا سنا سنایا ہوتا ہے. بھائی ہمارے والدین مسلمان تھے، مولوی صاحب نے آ کے بچپن میں بتا دیا ہم بھی مسلمان ہیں، چند ایک چیزیں پڑھا دی. لیکن آپ خود اندر سے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، یہ کوشچن مارک ہے. پھر ان غیر مسلموں کے ساتھ جب کچھ تکرار ہوتا ہے، کچھ جھڑپ ہوتی ہے اسلام کے بارے میں، تو پھر 2 طبقے بن جاتے ہیں. ایک تو وہ جو عقل اور لاجک پہ چلنے والے، وہ کہتے ہیں ہاں یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر ان کے دلائل ہیں. کسی دن انشاءاللہ اس پہ بھی سیشن کر لیں گے کہ آج کل چونکہ دنیا ایک نئے مذہب کی لپیٹ میں آ گئی ہے، وہ ایتھیزم ہے. ہندو بھی آج ایتھیسٹ بن رہے ہیں، عیسائی بھی ایتھیسٹ بن رہے ہیں، یہودی بھی بن رہے ہیں، مسلمان بھی بن رہے ہیں، اور بھی قومیں بن رہی ہیں. لا مذہبیت کہہ لیں، یہ خود ایک نیا فرقہ بن گیا ہے. تو خیر، اب یہ سنا سنائے مسلمان جو بچپن سے اسلام کو صرف سنتا آیا ہے، اس کی اپنی ابھی ڈائریکٹ فیلنگ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں ہے، تو یہ 2 چیزوں میں، 2 طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. یا تو اس طرف چلا جاتا ہے، یا پھر اس وقت ہی اسلام کو پڑھنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے مجھے ان کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کرتا ہے. آپ نے بھی جانا نا باہر، آپ کے لیے مضمون بڑا اہم ہے. تو جو ہمارے بچے یہاں سے مضبوط ہو کے نہیں جاتے نا، پھر وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. ایک اصول ہے، وائٹ کلر کا پیپر اور بلینک، اس پہ جس کا دل کرے جو مرضی لکھ دے، لیکن جس پیپر پہ پہلے سے کوئی تحریر لکھی ہے اس پہ کوئی نہیں لکھتا. تو اگر آپ نے دل کے کاغذ پہ اسلام لکھ لیا ہے، انشاءاللہ پھر کوئی کچھ اور نہیں لکھ سکے گا. لیکن اگر آپ کا پیپر ہی بلینک ہے، چنانچہ شاعر کہتا ہے نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب، جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. تو یہ سنی سنائی چیزیں، باتیں، ہمارے ارد گرد مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے والدین مسلمان ہیں، اس لیے چلو ہم بھی انشاءاللہ مسلمان ہوں گے. یہ والا اسلام نہیں چلنے والا آگے. یو ہیو ٹو بلیو، اندر سے مسلمان ہونا ہے ہم نے. یہ تو ایک سپورٹ تھی، اچھا سٹارٹ مل گیا ہمیں. دیکھیں نا، جو گاڑی پرانی ہو، بیٹری اس کی ڈاؤن ہو، سٹارٹ نہ ہوتی، اس کو لوگ دھکا دیتے، پش دیتے، پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد پش لگنے سے وہ سٹارٹ ہو جاتی. پھر چلنا تو اس نے خود ہی ہوتا ہے نا، ساری زندگی تو کوئی کسی کو دھکا نہیں لگاتا. تو یہ اللہ نے ہمیں آسانی کر دی. اگر ہم کسی کرسچن کے گھر پیدا ہوتے
یہودی کے گھر پیدا ہوتے، ہندو کے گھر پیدا ہوتے، ایتھیسٹ کے گھر پیدا ہوتے، بہت مشکل تھا اسلام کو بلیو کرنا اور اس پر آنا. تو ہمیں ایک اچھا سٹارٹ مل گیا. تو خیر یہ تو ایک نکتہ تھا، بات تو آج نماز پر ہونی ہے کہ ایمان تو ہر وقت کی کیفیت کا نام ہے، وہ تو ہر وقت لازمی، اس کے بغیر تو اسلام سے آپ بالکل ہی معاملہ ختم ہو جائے گا، وہ الگ ہے. اعمال کے اندر آئے. ایمان کی کیفیت تو کانسیپٹس کی ہے نا، عقیدے کی ہے، وہ تو انسان کے اندر ہر وقت دل دماغ میں ہوتا ہے. لیکن عمل، ظاہری طور پہ عمل کیا ہے؟ روزہ سال بعد فرض ہوتا ہے، تو کیا اللہ کی بات سال بعد ہوتی ہے؟ اس لیے اس کی اہمیت نماز کی نسبتاً کم ہو گئی. زکوٰۃ ایک تو آتی سال بعد ہے، پھر ہر ایک پہ ہوتی بھی نہیں ہے. اب آپ میں سے اکثر اسٹوڈنٹس ہیں، آپ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. جب آپ کمانا شروع کریں گے، اس لیول پر آپ کی کمائی پہنچے گی، پھر زکوٰۃ کا معاملہ شروع ہوگا. حج ہے تو حج بھی زندگی میں لائف ٹائم، ونس ان لائف ٹائم فرض ہے. چاہے بلوغت کی حالت میں ماں باپ نے کرا دیا تب بھی ٹھیک، یا خود کریں گے تب بھی ٹھیک، لیکن ایک دفعہ زندگی میں فرض ہے. تو وہ کون سی عبادت ہے جو ہمیں ہر روز کرنی ہے؟ اس کے حساب سے بھی دیکھیں تو نماز. اب جہاں سے میں نے وہ حدیث پیش کی تھی نا آپ کے سامنے، میں اس کو ایکسپلین کرنے کے بعد واپس اس پہ جاتا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی عمل قبول نہیں. اچھا، اس میں وہ شریعت کے اعمال کی بات نہیں کر رہے. شریعت کے یہ اعمال، مثلا کسی نے نماز نہیں پڑھی روزہ رکھ لیا تو روزہ قبول ہے. نماز نہیں پڑھی حج کر لیا تو حج قبول ہے. نماز نہیں پڑھی زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ قبول ہے. ان اعمال کی بات نہیں ہو رہی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس حدیث میں کن اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اعمال قبول نہیں ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اعمال، باقی اعمال قبول نہیں ہیں. وہ کون سے اعمال ہیں؟ آپ نے گھر میں ایک مالی رکھا، آپ کا گھر تھا، ایک اچھا لون تھا آپ کے پاس، اس کی مینٹیننس کے لیے آپ نے ایک مالی رکھ لیا. ٹھیک ہے، پہلے دن رکھا، اس کو بتایا بھی دیکھو تمہارا کام کیا ہے، اس کام کو سمجھو کہ یہ میرا لون ہے، باغ ہے، گھاس کی کٹنگ کرنی ہے، پودوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، پانی دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. اب پہلا دن ہے اس کا، اس نے سارا دن وہاں گزارا، آپ چلے گئے. شام میں جب آپ واپس آئے تو آپ نے دیکھا لون کا تو وہی حال جو صبح تھا ویسے کہ ویسے ہی تھا، کوئی فرق نہیں اس میں. تو آپ نے مالی کو بلایا، اس کو کہا بھئی دیکھو میں نے تمہیں کس لیے رکھا تھا، تم نے میرے باغ کا تو بالکل دھیان ہی نہیں کیا. تو وہ آگے سے کہتا ہے جناب میں نے نا آپ کے جو کچن میں گندے برتن پڑے تھے نا وہ سارے دھو دیے. وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے میرے ہی گھر کے برتن تھے، دھو دیے، لیکن باغ نہیں. صاحب جی میں نے آپ کے پورے گھر میں جھاڑو لگایا اور پھر زبردست تپڑی لگائی، آپ کے جو فرش ہے وہ چمک رہے. اب کہیں گے ٹھیک ہے میرے گھر کا کام کیا، لیکن جس باغ کے لیے رکھا تھا صاحب میں نے آپ کی گاڑی بھی پوری مکمل دھو دی، اندر باہر سے چمکا دی. کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بھی صحیح کیا تم نے، لیکن جو کام میں نے کہا تھا اس کا کیا؟ تو وہ دائیں بائیں کی باتیں کرتا رہے گا. جو جس کام کے لیے اس کو رکھا تھا وہ کام اس نے نہیں کیا. آج کل لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، ہاں جی نماز تو میں نہیں پڑھتا لیکن میں پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں. ماشاء اللہ جی، نماز تو میں نہیں پڑھتا ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے امپلائیز کا بڑا خیال رکھتا ہوں، میرے جتنے ملازمین ہیں مجھ سے بڑے خوش ہیں. جی میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. میں نماز تو نہیں پڑھتا جی لیکن سودا بالکل ٹھیک ٹھیک تول کے بیچتا ہوں. اور اس قسم کے ہزاروں جملے جو میں آئے دن سن رہا ہوتا ہوں لوگوں سے. یہ خاص طور سے وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور بے نمازی ہیں، یہ نماز نہ پڑھنے کی لاجک دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھتے، بس باقی سارا ہم تو نمازیوں سے بہتر ہیں. اچھا اس کے اگینسٹ بھی مثال دیں گے کہ جی وہ ہماری مسجد کے حاجی صاحب ہیں، اتنا بڑا محراب ہے، 5 نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اپنی دکانداری میں ڈنڈی مارتے ہیں. ہم کہیں کہ جناب جو اچھا عمل ہے وہ ترازو کے ایک پلڑے میں ہوگا
اور جو انہی حاجی صاحب کا برا عمل ہے وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہوگا. آپ اپنی بتائیں, اپنی بات کریں. آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے بھی اگر اچھے عمل کیے ہیں, اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا ہے, اپنے ملازمین کا خیال کیا ہے, تو آپ کے یہ اچھے عمل ترازو کے اچھے پلڑے میں ہوں گے. لیکن جناب جو آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ نے تو اسلام کی عمارت ہی گرا دی ہے, منہدم کر دیا آپ نے اسلام کی عمارت. جب عمارت کا ستون ہی نہیں ہوگا تو باقی عمارت کا کیا تذکرہ کرنا. آپ کو پتہ نہیں, جو باہر ملکوں میں بلڈنگز بناتے ہیں بڑی بڑی, تو وہ اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری بتا دیتے ہیں کہ اس کو فلاں تاریخ کو یہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی. پھر وہاں پر ادارے ہوتے, ڈپارٹمنٹ ہوتے ڈیمولیشن کے, ان بلڈنگوں کو گرانے کے لیے, چاہے بلڈنگ 50 منزلہ ہو, 100 منزلہ, 200 منزلہ, اس کو گراتے. اچھا وہ گراتے کیسے؟ ہمارے ہاں تو بیچارے مزدور ہتھوڑا لے کے خود ہی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں, پھر وہ اکثر بلڈنگ سمیت نیچے آ جاتے ہیں. ہاں انجری ہو جاتی ہے, خیال رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال تو وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس 100 منزلہ بلڈنگ جو انتہائی مضبوط ہوتی ہے, کنکریٹ کی بنی ہوتی, صرف اس کے جو پلرز ہوتے ہیں نا, ان کو ڈائنامائٹ لگا دیتے ہیں اور ایک بٹن پریس کرتے ہیں, وہ سارے ستون جو ہیں ان کے ڈائنامائٹ ٹوٹ جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں, ستون ٹوٹ جاتے ہیں, اور وہ پوری کی پوری عمارت سیدھی اپنی فاؤنڈیشن پہ آ جاتی ہے. تو ستون کی یہ ویلیو ہوتی ہے. تو حدیث میں کتنی گہری بات کی گئی کہ الصلاۃ عماد الدین, کہ نماز تو دین کا ستون ہے. اب صحابہ کی بات سنیں. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں, یعنی صحابہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں, یقیناً یہ بات انہوں نے بعد والوں سے بھی کی ہوگی جب تابعین کا زمانہ آ چکا تھا. تو ہمارے زمانے سے مراد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں منافقین, اچھا منافق کہتے کسے؟ جو شو کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں, آپ جیسا ہی ہوں, لیکن اندر سے پکا کافر ہوتا تھا. بیسیکلی وہ ایک سپائے ہوتا تھا, مخبر ہوتا تھا. تو مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتا, ان کے ساتھ بیٹھتا, سنتا یہ کیا پلان کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. تو وہ ان کی باتیں جا کے شام میں, رات کے ٹائم میں, شام کے ٹائم میں جا کر پھر دشمنوں کو بتاتا کہ میں آج یہ خبر لایا ہوں. تو ایسا بندہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں منافقین بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے. اللہ اکبر. کیا میں نے کہا؟ منافقین بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے. پھر اگلی بات اس سے بھی زبردست کی, انہوں نے کہا ہم ان کو پتہ کیسے پہچانتے تھے کہ یہ بندہ منافق ہے کہ مسلمان ہے؟ یہ عجیب بات ہے. وہ کہتے تھے ہم صرف فجر کی نماز سے اور عشاء کی نماز سے پہچان لیتے تھے منافق ہے, کیونکہ منافق, اور حدیث بھی اس بارے میں کہ منافقین پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے. تو جو ڈرامائی نماز پڑھ رہا ہو, منافق ہو, اسلام کے مخالف ہو, حالانکہ اس کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی, وہ بھی دن کی نمازیں تو پڑھ لیتا تھا, فجر اور عشاء اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, کیا ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ تو نہیں کہ دن کی چند نمازیں تو ہم پڑھ لیتے, لیکن فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہم سے چھوٹ جاتی ہے. چنانچہ ایک صحابی دیہاتی تھے, وہ اپنا جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے. غالباً اونٹ تھا یا گھوڑا, مجھے اس میں اونٹ تھا غالباً. لے کر آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ انسانوں کو بھی, ان کی بولیاں بھی جانتے ہیں, جانوروں کی بھی جانتے ہیں. میں آج آپ کی عدالت میں نا اپنے اونٹ کا کیس لے کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا بھی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے اس اونٹ کا بہت خیال رکھتا ہوں, اس پہ بوجھ بھی زیادہ نہیں ڈالتا, اس کو چارہ بھی پراپر دیتا ہوں, اس کے پانی کا بھی خیال رکھتا ہوں, اس کو دھوپ سے بھی بچا کر چھاؤں میں بھی رکھتا ہوں, ہر طرح سے خیال کرتا ہوں.
لیکن سارا دن جب کام کاج کے بعد میں تھک جاتا ہوں تو میں جب رات کو چارپائی پر لیٹتا ہوں تو یہ منہ سے خوفناک قسم کی آوازیں نکالنے شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے میں رات بھر سو نہیں پاتا، اٹھ جاتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ آپ میرا کیس مسئلے کو حل کروائیں کہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ سے کلام کیا، یہ حدیث کے اندر آتا ہے، اور پوچھا کہ کیا تمہارا مالک جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ کیا تم پر بوجھ مناسب ڈالتا ہے؟ دانے چارے پانی کا خیال ہے؟ تو اس نے کہا بالکل سب ٹھیک کہہ رہا ہے، بہت خیال ہے۔ پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ رات جب وہ تھکا ہوتا ہے سونا چاہتا ہے تم ایسی آوازیں نکالتے ہو کہ وہ سو نہیں سکتا، کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو اس جانور نے کہا کہ سارا دن یہ مجھ پہ سامان لاد کر اس سے ڈیوٹی کرواتا ہے، یہ خود بھی تھک جاتا ہے، میں بھی تھک جاتا ہوں۔ رات کو پھر یہ جب گھر آتا ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، کھانا وانا کھاتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے۔ تو وہ جانور کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس کی چارپائی کے نیچے آگ جلتی ہوئی دیکھتا ہوں، تو میں اس کی خیر خواہی کے لیے کہ میرا مالک اتنا اچھا ہے کہیں یہ آگ میں نہ جلے، تو میں اس کو دیکھ کر چیختا ہوں، چلاتا ہوں، جس کی وجہ سے پھر یہ اٹھ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ کی بات سنی تو مالک سے پوچھا کیا یہ درست ہے کہ تم عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہو؟ تو وہ صحابی سر جھکا کے کہنے لگے جی واقعی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں چونکہ تھکا ہوا آتا ہوں، گھر آ کے کھانا وانا کھاتا ہوں، بھی بچوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ میں کبھی کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے پھر سیدھا ہی چارپائی پہ لیٹ کے سو جاتا ہوں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تو منافق کو پہچان لیتے تھے فجر کی نماز سے اور عشاء کی نماز سے کہ یہ بندہ باقی نمازیں پڑھتا ہے، یہ دو نمازیں نہیں پڑھتا، باقی پڑھتا ہے، یہ دو نہیں پڑھتا، اس لیے منافق ہے۔ تو ہم اپنا احتساب کریں، ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ تو نماز کی جو اہمیت ہے، فضیلت، وہ تو بہت زیادہ حدیث کے اندر کثرت سے آتی ہے۔ اچھا، قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کے صرف نماز سے متعلق صراحت سے حکم کہ نماز پڑھو، میرا حکم ہے نماز پڑھو، یہ کتنی بار آیا ہے؟ آپ کے والد ہو، آپ کے یونیورسٹی کے ڈین ہو، آپ کی کمپنی کے باس ہو، یا آرمی کے اندر کوئی سینئر جنرل ہو، چیف آف دا آرمی سٹاف ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی سینئر ہو، بڑا ہو، وہ اپنے جونیئر کو بلائے کہ ذرا میری بات سنیں، ادھر آئیں، تو کوئی تصور ہے کہ کسی بڑے کے بلانے پر چھوٹا نہ جائے؟ یہ جتنے میں نے گھر سے بات شروع کی کہ والد بلائیں کہ بیٹا بات سنو، آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، باس کے بات سنیں، یا آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی کا ڈین آپ کا نام لے کے رول نمبر کے ساتھ کہیں اس کو کوئی میری بات سنیں۔ اور آرمی کے اندر جو کہ ایک ذرا مہذب ادارہ ہے، وہاں پر یہ سکھائی جاتی چیزیں، اوبیڈینس، تو وہاں اگر کوئی سینئر کسی جونیئر سے کہ میری بات سنو، کوئی تصور ہے کہ ایک مرتبہ بلائے اور جونیئر نہ جائے؟ کوئی تصور ہے؟ اچھا چلیں، سینئر کہتا ہے یار شاید اس کو آواز نہیں آئی ہوگی، میں نے بلایا اس نے نہیں سنا ہوگا، وہ پھر دوسری دفعہ آواز دے، دوسری دفعہ بلائے، پھر نہ آئے، پھر تیسری دفعہ بلائے، پھر نہ آئے، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے آگے؟ ابا جی تو پھر جوتا اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کدھر گیا ہی جی؟ اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے، کہ اس کی گیم تو میں پوری کرتا ہوں آج، کہ میں نے 3-4 زوردار آوازیں دی اور یہ نہیں آیا۔ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1 دفعہ نماز کا حکم دیا، 2 دفعہ دیا، 3 دفعہ دیا، 4 دفعہ دیا، 5 دفعہ دیا، 68 ٹائمز دیا، 68 ٹائمز۔ یہ نماز کا حکم قرآن میں کتنی بار آتا ہے؟ اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ ویسے نماز کا تذکرہ تو 100 سے بھی زیادہ مرتبہ آتا ہے،
لیکن جو صراحت سے براہ راست کہا کہ نماز پڑھو میرا حکم ہے، یہ 68 ٹائمز ہے۔ کوئی تصور ہے کہ 68 ٹائمز اللہ تعالیٰ ایک بات کو اہمیت سے حکم دے کر کہیں اور ہم وہ کام نہ کریں، اس کے بعد ہم کہیں واللہ ولی المؤمنین، اللہ ہمارے سرپرست ہے؟ ہم تو ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، بس دل میں جو خواہش پیدا ہو اسی وقت پوری ہو۔ کوئی تصور ہے اس کا؟ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیے انسان ہے، انسان لفظ نکلا ہی نسیان سے، بھول جانے سے، تو بندہ بھول جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس یاد دہانی کے لیے 5 مرتبہ اذان کو لازم کر دیا۔ ایک دفعہ اذان ہوئی، ہم نے سن لی، دوسری دفعہ اذان ہوئی، ہم نے سن لی، نہیں گئے، تیسری دفعہ اذان ہوئی، سن لی، ہم نہیں گئے، چوتھی دفعہ بھی ہو گئی، 5ویں دفعہ بھی ہو گئی، ہم نہیں گئے۔ کوئی تصور ہے کہ کوئی بڑا 5 دفعہ ڈیلی بلائے؟ یعنی ہماری دیکھیں نا کتنی لائف ہو گئی ہے، چلیں آپ کی عمر ذرا چھوٹی ہے لیکن پھر بھی کوئی 18 سال کا ہوگا، کوئی 20-25 سال کا ہوگا، کوئی 30 سال کا ہوگا، کوئی 35-40 کا ہوگا۔ کتنے سال گزر گئے، ڈیلی 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں۔ قرآن میں کتنی دفعہ حکم دیا؟ 68 ٹائمز۔ ہم نماز کے لیے گئے؟ اللہ اکبر۔ ویسے اذان کے بارے میں سروے یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر وقت اذان ہوتی رہتی ہے، پوری دنیا میں ہر وقت۔ وہ کیسے کہ جب سورج، اب ویسے تو دنیا مستقل گھوم رہی ہے، کوئی اس کا سٹارٹ یا اینڈ تو نہیں ہے، لیکن چلے جہاں جس کو دنیا کا آخری کنارہ کہا جاتا ہے، یہ آئرلینڈ، فجی آئی لینڈ، اس طرف کی جو چیزیں، یہ ملک ہیں، وہ جہاں 6 مہینے سورج رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے، اگر اس کو سٹارٹ مان لیا جائے تو وہاں پر بھی جب سورج نکلتا ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو اپوزٹ سائڈ پہ دنیا میں عشاء کی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں عشاء کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور جیسے جیسے دنیا گھومتی جاتی ہے، ادھر فجر کے بعد زہر کا وقت ہوتا ہے، اگلی جگہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اور گھومتی ہے، اس طرف عصر کا وقت ہو جاتا ہے، ادھر زہر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اور گھومتی ہے، ادھر مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، ادھر عصر کا وقت ہو جاتا ہے، ادھر عشاء ہوتی ہے، ادھر دوبارہ فجر ہو جاتی ہے۔ تو پوری دنیا میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اذان کی آواز ہر علاقے، ہر ملک میں گونجتی رہتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا ہر وقت کا یہ حکم ہے کہ نماز کو ادا کرو۔ پھر دیکھیے اس کی اہمیت، اللہ اکبر۔ جتنے بھی احکامات ہیں، حج کا ہو گیا، روزے کا ہو گیا، زکوٰۃ کا ہو گیا، سچ بولنے کا ہو گیا، نظروں کی حفاظت کا ہو گیا، اور جتنے بھی احکامات قرآن کریم میں، پورا قرآن اس دنیا میں نازل ہوا ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ اب یہ احکام لے کر جاؤ، تو جبرائیل امین دنیا میں آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وحی کی جو مختلف انداز ہیں، جس کو بخاری شریف میں امام بخاری نے لکھا بھی ہے، کیف کان بدء الوحی کا باب باندھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ کیسے کیسے وحی آیا کرتی تھی۔ ایک عام شکل یہ تھی کہ ایک انسان کی طرح سے بیٹھے ہیں تو بندہ ایک باہر سے آئے اور آ کے کو پیغام دے کے چلا جائے، یہ سب سے سمپلسٹ فارم تھی وحی کی، کہ صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، ایک شخص آتا اور آ کے کو بات کر کے یا پوچھ کے چلا جاتا۔ آپ سے بات فرماتے کہ یہ جبریل تھے۔ تو خیر وحی کی مختلف صورتیں، بہرحال جتنا بھی قرآن نازل ہوا، جتنے احکامات تھے، سب اللہ تعالی نے آسمان سے زمین پر بھیج دی۔ ایک واحد حکم ایسا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا، اور اس کے درمیان میں کوئی بھی انٹرویننگ پرسنالٹی نہیں، جیسے جبرائیل ہے وہ بھی نہیں ہے بیچ میں۔ اس کی مثال سمجھے نا، آپ نے کوئی عام سا کام ہو، بھی بازار سے انڈے لے آؤ، مرغی لے آؤ، فلاں، تو آپ بیٹے سے کہتے ہیں ذرا ملازم سے کہو جا کے یہ کام کرائے، ٹھیک ہے، نارمل سا کام ہے۔ کوئی اس سے اہم کام ہو تو آپ بیٹے کو کہتے ہیں نا اس کو نہیں، براہ راست میں آپ کو سمجھا رہی، یہ کام بڑا اہم ہے، آپ نے بینک میں جانا ہے، اتنی رقم لے کر دھیان سے واپس آنا ہے، یہ میں ملازم کو نہیں کہہ سکتا۔
تو براہ راست آپ کہتے ہیں، آپ بیٹے کو کہتے ہیں میری بات سن رہے ہو، توجہ سے دھیان رہے میری طرف، کیا میں نے کہا بتاؤ دوبارہ، پھر ریپیٹ بھی کرواتے ہیں کسی میری بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں. تو اللہ رب العزت نے تمام احکامات دنیا میں بھیجے جبرائیل امین کے ذریعے. ایک واحد حکم ہے پورے اسلام کے اندر کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا، اور وہاں بلا کر پھر وہ مقام آئے جہاں جبرائیل بھی آگے نہیں جا سکتے تھے. یہ اسپیشل جگہ تھی، وی آئی پی لاؤنج تھا، عام آدمی نہیں جا سکتا، فرشتہ بھی نہیں جا سکتا. اور وہاں جب براہ راست اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آمنے سامنے، جو بھی کیفیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نماز کا تحفہ دیا کہ یہ آپ کی امت کے لیے. کیا ابھی بھی ہم نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھے؟ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی نماز کی اہمیت کی کہ سارے احکامات دنیا میں بھیج دیے گئے، واحد ایک حکم ہے اللہ نے آسمانوں پہ بلایا. پھر نماز کے ظاہری فائدے بھی ہمیں ہی ہیں. مثال کے طور پہ نماز سے پہلے وضو کو لازم کر دیا گیا. وضو سے کیا ہوتا ہے؟ اب تو اس پہ زیادہ تقریر کرنے کی اس لیے ضرورت تھی کہ دنیا نے خود دیکھ لیا. کرونا کے دنوں میں کہتے تھے کیا علاج ہے جی؟ علاج تو سوری ہمارے پاس نہیں ہے، ویکسین پہ کام کر رہے ہیں، ابھی بنے گی، جب بنے گی دیکھی جائے گی. اچھا پھر کیا کریں؟ سائنس والوں کا ہمیشہ دعویٰ ہوتا ہے نا بالکل آگے ہیں ہم، سارے مذاہب سے بھی آگے ہیں، ریسرچ میں بھی سب سے آگے ہیں. کریں کیا؟ ہاتھ منہ دھوتے رہے. یہی کہا تھا نا، ٹیلی فون اٹھاؤ تو یہ پیغام چل رہا ہے، کوئی میڈیا پہ کوئی چیز دیکھو یہی بس ہاتھ منہ دھوتے رہے. تو بھئی یہ حکم تو 1400 سال پہلے آ گیا تھا، ہاتھ منہ دھوتے رہے. بھئی کہہ دو سیدھے طریقے سے وضو کرتے رہو. ہاتھ منہ کتنی دیر تک دھوئیں؟ کتنی مرتبہ دھوئیں؟ 5 مرتبہ دھوئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نا بڑا سمپل انداز سے مثالیں دے کے سمجھاتے تھے، بات سمجھ میں آئی تھی. فرمایا کہ دیکھو ایک شخص کے گھر کے بالکل سامنے نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو، بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں. آج تو ایسے مسلمان بھی کم ہے جو دن میں 1 دفعہ غسل کرے، لیکن چلو جو 5 مرتبہ دن میں غسل کرے تو میں اس کے جسم میل کچیل رہے گی نہیں. تو میں تو نماز کی یہی مثال ہے کہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے ایسے ہی جیسے اس کے جسم سے میل کچیل اور گناہ بھی ساتھ دھل جاتے ہیں. تو وضو کروایا. اس وضو کے ذریعے بیکٹیریا، وائرسز، مٹی اور نہ جانے کتنی قسم کی چیزیں جو ہر وقت ہوا کے اندر ہم پر حملہ آور ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی. جو پارٹس عام طور پہ ایکسپوز ہوتے ہیں، جس پہ عام طور پہ کپڑا نہیں ہوتا، وہی دھلوائیں. آپ دیکھ لیں چہرہ کھلا ہوتا ہے، چہرہ دھلوایا ہے. ہاتھ اتنے تو ہر آدمی کے کھلے ہوتے ہیں، باقی جو مکینک ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر آستینیں چڑھا بھی لیتے کام کرنے کے لیے کہ کپڑا گندا نہ ہو جائے، وہ کونیوں تک اپنے بازو بھی چڑھا لیتے ہیں. بعض لوگ فرش دھوتے ہوئے، دوسرے کام کرتے ہوئے ذرا پانچے بھی اوپر کر لیتے ہیں. تو یہ وہ پارٹس ہیں جو عام طور پہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں وائرسز کے لیے، اٹیک کے لیے، یہی کھلے ہوتے ہیں، انہی کو دھلوایا ہے. پھر وہ پارٹس جو کبھی ایکسپوز ہوتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، وہ جیسے ناک کے سوراخ ہیں ہمارے، اس میں ایک فلٹر اللہ نے قدرتی طور پہ بنایا ہے. اس میں ایسے بال ہیں جو ہیں اس قسم کے پارٹیکلز کو آگے جانے نہیں دیتے. لیکن کوئی بھی فلٹر ہو آپ کو اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. بھئی اے سی کا تو پتہ ہی ہے نا آپ کو، اے سی میں فلٹر لگا ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کی صفائی نہ کریں وہ چوک ہو جاتا ہے. تو اس فلٹر کو 5 مرتبہ واش کروایا گیا. پھر منہ ہمارا کبھی کھلتا ہے کبھی بند رہتا ہے. اگر مستقل بند رہے تو اس کو دھونے کی ضرورت بھی شاید نہ ہوتی، لیکن کبھی کھلتا ہے. جب کھلتا ہے تو یہی پارٹیکلز، ڈسٹ، چیزیں ہمارے منہ میں جاتی. پھر ہم کچھ نہ کچھ کھاتے بھی رہتے ہیں تو اس کے بھی ذرات منہ میں ہوتے ہیں. تو دیکھیے کہ نماز سے پہلے کی چیز وضو کی اگر اوپر بات کی جائے تو نماز کے فائدے تو ویسے ہی چھوڑ دیں، وہ تو بے تحاشا ہیں. وضو کے کتنے فائدے ہیں.
یوں سمجھیں کہ یہ جو وضو کو اور نماز کو بکھیر دیے ہیں نا پورے دن میں اکثر کہتا ہوں کہ عقل اور لاجک یہ کہتی ہے کہ 5 نمازیں اللہ نے پڑھانی تھی ایک ہی دفعہ پڑھوا لیتے، صبح اٹھا کے 5 نمازیں پڑھا لیتے، یا رات کے وقت میں 5 نمازیں، کتنا دنیا میں پانی بچنا تھا، کتنے بلین ٹریلین گیلنز آف واٹر بچنا تھا۔ دنیا میں مسلمان پانی تو استعمال کرتے ہی ہیں وضو کے لیے، کتنا پانی بچنا تھا، لیکن ہماری عقل اور لاجک بہت چھوٹی ہے، ہم ایک اینگل سے سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار دھلوانا تھا۔ فیکٹریوں کے اندر جو بڑے بڑے پلانٹس ہیں جہاں پر کیمیکلز اور اس مختلف چیزیں بنتی ہیں، تو ان کے جو بڑے بڑے ٹب ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، وہ بار بار دھوئے جاتے ہیں، بار بار واش کیے۔ یہ نہیں کہ صبح ایک دفعہ برتن دھو لیے اور رات کو ایک دفعہ، نہیں، وہ ملٹی ٹائمز واش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نمازوں کو بکھیر دیا تاکہ بندے پر جب بھی ڈسٹ، وائرس اور چیزیں اٹیک کریں، پھر میں اس کو دھو کر پاکیزہ کر دوں۔ تو وضو کے کتنے فائدے ہیں؟ تو یوں سمجھیں وضو ہماری تھکاوٹ کا، ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والے بیکٹیریاز کا، ہمارے اوپر حملہ ہونے والے وائرسز کا، ڈسٹ پارٹیکلز کا ریسیٹ بٹن ہے۔ جیسے کیا ہوتا ہے، سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے نا، پھر آپ کیا کہتے ہیں، ریسیٹ کر دو گے تو یہ ریفریش ہو جائے گا، دوبارہ سے اوکے ہو جائے گا۔ تو دنیا میں ایسی بھی فیکٹریاں ہیں کہ جہاں 24 گھنٹے مشینری چلتی، مشینری بند نہیں ہوتی ہیں، 3 شفٹیں لگی ہوتی ہیں اور شفٹیں بدل جاتی ہیں۔ میں حضرت صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے گیا، جنگ 3 سال رہا، تو وہاں پر بہت بڑی فیکٹری ہے، شکر گنج شوگر مل۔ تو یہ ہم نے خود اس چیز کو دیکھا کہ وہ 24 آورز مشینری چلتی، مشینری بند نہیں ہوتی۔ وہ ایک بڑا سا ہوٹر بجتا تھا تو شفٹ چینج ہو جاتی تھی، 8 گھنٹے کی 3 شفٹیں۔ تو انسان کئی جگہوں پر ایسے کام کرتا ہے کہ مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے، سیٹ پہ بیٹھا ہے، سیٹ پہ بیٹھا ہوا، کھڑا ہے تو کھڑا ہی ہوا، اس کی توجہ اپنے کام میں اتنی ہوتی ہے اور اس کی پرفارمنس گر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ تو آج کی جدید میڈیکل سائنس نے بھی یہ کہا کہ آپ اگر مستقل کوئی کام کر رہے ہیں کئی گھنٹوں تک تو بیچ میں بریک لیں۔ ڈیجیٹل واچز نوجوان اکثر پہنتے ہیں شوق سے، اس کے اندر اس کے الارم کی سیٹنگ ہے، اس کا ٹائم ہے کہ آپ اتنی دیر بعد وہ آپ کو الارم دے گا کہ جی آپ اتنے گھنٹوں سے اسٹل بیٹھے ہوئے، یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے، مسلز، ہڈیاں وغیرہ سب جیم ہو جائیں گے۔ جو لوگ اسکرین دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں وہ ٹی وی کے آگے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ یار ابھی تو میں نے 2 ہی فلمیں دیکھی، پتہ لگتا ہے 6 گھنٹے گزر گئے اسٹریٹ۔ پھر جب اٹھتے ہیں تو پھر کمر جواب دے گئی ہے، گھٹنے جواب، اٹھا نہیں جا رہا، کیوں؟ وہ ایک جگہ اسٹل رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے ذریعے ہماری جو دوسری ایکٹیویٹی تھی اس کو بریک کیا ہے۔ یہ ریسیٹ بٹن ہے ہمارا۔ ہمارے صاحب کی ایک دفعہ میٹنگ ہوئی جاپانیوں کے ساتھ، تو وہ کہتے تھے کہ میٹنگ کے دوران جیسے ہم نماز کے لیے اٹھتے تھے، لمبی میٹنگز تھی، آفیشیل میٹنگز تھی، تو ہم تو بیچ میں نماز کا وقفہ لیتے تھے یا لنچ بریک لیتے تھے، کہ وہ جاپانیوں کو دیکھا، عجیب بات ہے کہ ہر وہ کوئی آدھے 45 گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد اٹھ کے نا ایسے ہاتھوں کو اس طرح کرتے، اوپر نیچے کرتے، کچھ بیٹھ کے لگاتے۔ ہم کہتے ہیں یہ سارے یہ کام کرتے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو ان سے پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا، انہوں نے کہا کہ جسم جو ہے نا صحت کے لیے، یہ جسم اگر حرکت میں رہے تو پھر یہ ٹھیک رہتا ہے، اگر یہ اسٹل ہو جائے تو اس سے بیماریاں بننی شروع ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہمیں تو اللہ نے 5 نمازیں پڑھا کر ایکٹیویٹی کو بریک کیا ہے۔ تو وضو کے اتنے فائدے، کئی طرح کے امراض سے حفاظت، کئی طرح کے بیکٹیریا وائرس سے حفاظت۔ پھر آگے دیکھیے، ہم نماز بڑے آرام سے چھوڑ دیتے، او جی بار بارش ہو رہی ہے، او جی آج تو گرمی بڑی ہے، آج یہ مسئلہ ہے، آج یہ مسئلہ ہے، بڑے آرام سے نماز چھوڑ دیتے۔ ہم ذرا شریعت کو دیکھیں کہ نماز کے مسئلے میں
شریعت نے کہاں تک رعایت دی ہے. دین اسلام جو ہے بڑا آسان دین ہے. ہم آسان اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کبھی ہندو مذہب کو پڑھیں تو آپ کے تو 14 طبق روشن ہو جائے کہ وہاں دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. میں نے وہ اسٹڈی آف کمپیریٹیو ریلیجن بھی پڑھاتا ہوں میں, تو مجھے پتہ ہے یہودی مذہب میں کیا ہے, عیسائی مذہب میں جب کوئی ان کا مسلمان ہوتا ہے یعنی کوئی عیسائی ہوتا ہے تو صرف وہی رسم اتنی مشکل ہے کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگائے کہ نہیں بھائی اس مذہب میں تو داخل ہونا اتنا مشکل ہے. تو دین اسلام اس لحاظ سے بہت آسان ہے. مگر دیکھیے آسان بھی کتنا ہے ہمیں وہ بھی تو کتابوں سے ہی دیکھنا پڑے گا نا. اپنی عقل سے سوچ لینا کہ دین مذہب بہت آسان ہے, میں بیٹھا رہا ہوں اسکرین کے آگے اور اللہ غفور الرحیم ہے, تو یہ تو کوئی معیار نہ ہوا. میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ میرا اللہ سے کیا تعلق ہے, اس کی جو گیج ہے وہ کیا ہے, نماز. اب آپ سفر کر رہے ہیں, اب سفر میں, اور اس زمانے کے سفر اونٹوں پہ, گھوڑوں پہ, پیدل, ریگستان کا علاقہ, تو یار سفر میں تو کم از کم نماز معاف ہو جانی چاہیے نا. اتنا مشکل کام ہوتا ہے. بندہ گھر میں ہو تو اپنے حساب سے گرم پانی بھی حاصل کر لیتا ہے, آرام سے وضو بھی کر لیتا ہے, ہیٹر بھی چلا لیتا ہے. اب سفر میں تو پھر دیکھیں معاف ہونی چاہیے نماز. تو اللہ نے کیا کہا, سفر کی نماز کو قصر کر دیا. کیا مطلب, جو 4 رکعت والی نماز اس کو 2 رکعت کر دیا. معاف نہیں ہے کہ بندہ کہنا چھٹی ہو گئی, پھر چھٹی نہیں ملے گی, معاف نہیں ہوگی. نماز آدھی کر دی اللہ نے, مختصر پڑھ لے, 2 رکعت پڑھ لے. سنتیں جو مؤکدہ ہیں جو لازمی ہیں وہ بھی چھڑوا دی کہ بھی وہ ان کی حیثیت نفل کی پڑھ لیں, اگر وقت ہے تو پڑھ لیں ورنہ چھوڑ دیں. عام طور پہ ادارے جو تعلیمی ادارے ہیں, کوئی خوشی کا دن آئے, کوئی ایسا موقع ہے, وہ کہتے ہیں جی آج پڑھائی کی چھٹی ہے, 14 اگست آ گئے, جی کیا وہ پاکستان آزاد ہوا تھا, تو اب چھٹی ہے. پھر ظاہر آپ کام جو کو نہیں کرنا پاکستان کے لیے تو چھٹی بنانی. ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ 14 اگست والے دن ڈبل کام کرنا چاہیے. ہم تو باقی قوموں سے بہت پیچھے رہ گئے, جو قومیں ہم سے بعد میں آزاد ہوئی آگے نکل گئی, تو ہم پتہ نہیں کس بات کی چھٹی مناتے ہیں. خیر ہمارے یہاں رواج یہ ہے, کشمیر کو آزاد کرنا ہے تو چھٹی ہے, قائد اعظم کی وہ آ گئی دن تو اس کی چھٹی ہے, لانگ بال ڈے آ گیا تو پھر چھٹی ہے. مطلب چھٹی پہ ہمارا بڑا زور ہے, کوئی ذرا سی بات تو چھٹی ہے. تو اسلام میں عین خوشی والے دن, عید کا دن کتنا خوشی کا دن, اس میں بھی نماز کی چھٹی دی. وہ 5 نمازیں تو آپ پڑھیں گے الگ, عید کی نماز الگ سے پڑھیں گے. چھٹیاں منانے والی قوم ہے نا, تو نماز کی چھٹی والے دن بھی چھٹی نہیں ہے. عید کے دن ایکسٹرا نماز پڑھنی پڑتی. کوئی بندہ فوت ہو جائے تو بندہ کہتا ہے میں بڑا غم زدہ ہوں, کوئی کہتا ہے میرے والد فوت ہو گئے, کوئی کہتا ہے میرا بھائی فوت ہو گیا, کوئی کہتا ہے میری بیوی فوت ہو گئی, اتنے غم میں تو چھٹی مل جانی. نہیں جناب, ایکسٹرا نماز پڑھنی پڑے گی, نماز جنازہ پڑھنی پڑے گی, اور 5 کے علاوہ نماز کی چھٹی نہیں ہے. اچھا, مسافر کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اب لڑائی ہو رہی ہے, مسلمانوں کا لشکر ہے, لڑ ہے, جہاد میں. وہ بھائی ادھر سے گولیاں چل رہی ہیں, ادھر سے گولیاں آ رہی ہیں, بم گر رہے ہیں, جہاز اوپر سے آ رہے ہیں. اب تو نماز معاف کر دو, اب تو نماز ہونی چاہیے معاف. نماز عین میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے. ہاں طریقہ بدل دیا, کیونکہ کافروں نے پلان بنایا. اس نماز نازل کیسے ہوئی؟ کافروں نے پلان بنایا, جنگ کے لیے دونوں فوجیں سامنے بیٹھی ہوئی, مسلمانوں سے لڑ رہے, مسلمان زبردست ڈٹ کے لڑ رہے, کافروں کا زور نہیں چل رہا. انہوں نے آپس میں بیٹھ کے اسکیم بنائی, تھوڑا سا انتظار کرو, ان کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. ان کو پتا تھا, تو بس یہ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے, ہم ان کو کاٹنا شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نماز جو جہاد کی نماز ہے, لڑائی کی نماز ہے, اس کے احکامات نازل کر دیے. وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جتنے بھی فوجی ہیں ان کے 2 گروپس بن جائیں, 1 امام, 2 امام
دونوں گروپس کے الگ الگ امام، اور 2 دستے بن جائیں. ایک دستہ کیا کرے؟ دشمن کی طرف بالکل ریڈی رہے، چاہے گولیاں چلاتا رہے یا الرٹ رہے، بیٹھا رہے. اور دوسرا گروپ جو ہے وہ اپنے امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے، یہ 1 رکعت پڑھے. 1 رکعت پڑھنے کے بعد نماز کی حالت میں یہ جا کے مورچے سنبھال لیں، اور جو مورچوں میں تھے وہ آ کے اپنے امام کے ساتھ پہلی رکعت پڑھ لیں. جب یہ اپنی پہلی رکعت مکمل کریں، یہ واپس مورچوں میں چلے جائیں اور وہ والے مورچوں سے واپس آ کے اپنی دوسری رکعت مکمل کریں، اور یہ اپنی دوسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیریں، واپس مورچوں میں جائیں اور پہلے والے آ کے اپنی دوسری رکعت مکمل کریں. اب جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو کافر پریشان ہو گئی، یہ کیا کر رہے ہیں ہم نے وار کس ٹائم کرنا ہے؟ کبھی الرٹ ہو جاتے ہیں، کبھی نماز میں کھڑے ہو جاتے، جتنی دیر میں ان کو سمجھ میں اتنی دیر میں نماز مکمل ہو گئی تھی. تو نماز معاف نہیں اللہ نے کی، طریقہ کار بدل دیا. پھر دیکھیے صلاۃ الخوف. آپ کو کسی بھی قسم کا خوف، مثلا کسی جانور کے ایک طرف سے آنے کا خوف، کسی دشمن کا اس طرف سے آنے کا خوف، اور قبلہ بالکل اپوزٹ ہو. قبلہ اگر آپ قبلہ منہ ہو کے نماز پڑھیں تو آپ کی پیٹھ اس سائیڈ پہ ہو جائے گی جس سائیڈ سے خوف ہے آپ کو، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. اب تو نماز معاف کر دیں، اب تو پاسبل ہی نہیں، کیسے پڑھے نماز؟ قبلہ اس طرف ہے اور اس طرف سے خطرہ ہے، تو اب اگر اس طرف پیٹھ کر لیں گے تو پھر تو موت پکی ہے. اب تو نماز معاف کر دیں. کہا کہ نہیں، جس طرف سے خوف ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، قبول ہو جائے گی. ایگزیکٹلی قبلے کے اپوزٹ. جی ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہم تو بس ایسے ہی، یار تھوڑی سی گرمی ہے، مجھے تھوڑا سا فلو سا ہو رہا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہوں. یار دوست آئے ہوئے، دعوت چل رہی ہے، کچھ کھا پی رہے ہیں، نماز چلو پڑھ لیں گے، بعد میں ٹائم ملے گا. ہم تو ایسے نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو کیسے ڈیزائن کیا ہے؟ ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہے لیکن 100% نہیں دیا، رعایت دے دی ہے. مریض کی نماز کیسے؟ یہ سب باتیں وہ ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی، فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی. مریض کی نماز، اچھا جی اب تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، جب کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو اب تو چھوڑ دینا اس کی جان، اب تو معاف کر دے نماز. نہیں، بیٹھ کے پڑھے. بھی بیٹھ سکتا ہے نا، بیٹھ کے پڑھے. اچھا ایک مریض اتنا سویر ہے وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، وہ لیٹا ہوا ہے، یعنی اتنا اس کو زخمی ہے یا بخار ہے کہ وہ کمر بھی سیدھی نہیں کر سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل نہ اٹھائیں، اس کو تکلیف نہ دے، مریض ہے. یہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے. سر کے نیچے تھوڑا سا تکیہ رکھ دیں، اس کی چارپائی کو ایسے کر دیں کہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہو جائے، تھوڑا سا سر کے تکیہ رکھ دیں، تھوڑا سا قبلے کی طرف ہو جائے، بس ابھی ہاتھ کے اشارے سے نماز کریں. اس کو بھی معافی نہیں ہے. ہم نے نماز کو کیا سمجھا ہوا؟ اگر ہمیں نماز کی طاقت کا پتہ چل جائے، صحابہ بہت خوش ہوئے جب رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد دنیا میں واپس آئے اور آ کے نماز کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اب طریقہ مل گیا. کیونکہ پہلے مشرکین صحابہ میں سے بھی جو پہلے اسلام میں نہیں آئے تھے تو بتوں سے مانگتے تھے، مختلف طریقے تھے. کہا کہ ہمیں کوئی حاجت تو اللہ سے مانگے کیسے؟ اب فرمایا یہ نماز. اب نماز میں مانگنے کا طریقہ، مثلا ہماری ساری ٹیکنالوجی نماز ہے. بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، اس کے لیے نماز، صلاۃ الاستسقاء. سب لوگ میدان میں نکلیں، میدان میں نکل کے اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھیں، دعا کریں، آہوزاری کریں، معافی مانگے گناہوں سے، اللہ بارش کر دیں گے. اور 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. ان گنت مرتبہ ایسا ہوا کہ بارش قحط پڑ گیا، فصلیں سوکھ گئی، جانور سوکھ رہے، نہریں، ندی نالے سب سوکھ گئے. مسلمانوں نے میدان میں نکل کے نماز استسقاء پڑھی، اللہ نے بارش برسا دی، کافروں کو بھی فائدہ ہوا. بارش نہیں ہو رہی تو نماز پڑھیں. چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا،
آج کل تو لوگ پکنک مناتے ہیں جی، وہ بڑے بڑے ٹیلیسکوپس لے کے پہنچ جاتے ہیں جی کہ جی ہم انجوائے کریں گے ایکلپس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پر بھی نماز سکھائی، نماز پڑھائی، صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف، چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت فرماتی کہ ہمارے زمانے میں اگر ذرا ہوا تیز چل پڑتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں چلے جاتے اور نماز ادا کرتے۔ کیوں؟ دعا کرتے یا اللہ اس ہوا کو طوفان کی شکل اور تباہی کی شکل نہ دے دینا کہ میری امت تباہ نہ ہو جائے۔ اور عاشقوں کی نماز، وہ جو بار بار ملنے کا بہانہ، محبوب سے ملاقات کا دل کرتا ہے بار بار، تو وہ کہتے ہیں یار 5 نمازوں سے تو مزہ ہی نہیں آتا، 5 نمازیں تو پڑھ لی ہم نے، سنت بھی پڑھ لی، نفل بھی پڑھ لی ہے، ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ دل نہیں بھرا، ابھی اور ملاقات کرنی ہے۔ پھر ان کے لیے کیا ہے؟ تحیت الوضو، کہ جب وضو ٹوٹ جائے وضو کرتے اور وضو کرنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اور اس نماز کا جو ایک نفل نماز ہے، اتنا اجر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے، وہاں پر اللہ کے عرش پر کسی بندے کے چلنے کی آواز آ رہی، تو بڑے حیران ہوئے کہ یہاں پر کس کی آواز آ رہی؟ تو بتایا گیا کہ یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو زمین پر چل رہے ہیں، ان کی آواز۔ تو واپس آ کے بلال سے پوچھا آپ کا کون سا ایسا عمل ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو بتایا تھا، میں جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے میں نماز اس کی پڑھتا ہوں، تحیت الوضو، یہ اس کی فضیلت۔ پھر تحیت المسجد، جب مسجد میں جائیں، ابھی کوئی سنت نہیں پڑھی، کوئی فرض نہیں پڑھے، بس اب مسجد میں پہنچ گئے تو وہاں جا کر مسجد کا پروٹوکول ہے 2 رکعت نفل۔ اس بارے میں آپ کی حدیث بھی، حکم بھی ہے کہ جب بھی تم مسجد میں جاؤ تو نہ بیٹھو الا ہے کہ تم رکعتیں 2 رکعت پڑھ لو۔ ہاں اگر ایسا وقت ہے کہ جو نفل نماز کے لیے مکروہ ہے، یا آپ گئے اور پہلے سے جماعت کھڑی ہے یا کھڑی ہونے والی ہے، تو پھر نہ پڑھے، ورنہ ٹائم ہے اور جلدی جانا چاہیے، تو 2 رکعت پڑھنے چاہیے۔ تو دیکھیے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ رعایت دیتے چلے جا رہے ہیں، بالکل 100% معاف نہیں کر رہے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں۔ تو جب ہمیں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے دشمن کا، ہم کسی کے ساتھ لڑائی میں بھی مشغول نہیں ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں ہے، اور مریض بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، کھلا وقت ہے، اور نماز میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ دیں؟ پھر ہم کہیں کہ اللہ ہمارے ولی نہیں ہیں، اللہ ہمارے سرپرست نہیں ہے، تو یہ شکوہ بنتا نہیں ہمارا۔ اللہ نے ایک ہی کام ایسا ہے جو دن میں بار بار کرنے کے لیے کہا۔ میں نے بتا دیا، حج تو زندگی میں ایک دفعہ ہے، رمضان سال میں ایک دفعہ ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہے۔ کون سا وہ کام ہے جو بار بار اللہ کرنے کے لیے کہتے ہیں؟ ایک ہی کام ہے، باقی تو پرہیز ہے۔ بھائی نظروں کی حفاظت کرو، جھوٹ نہ بولو، شراب نہ پیو، دھوکہ نہ دو، وہ تو باقی پرہیز ہے۔ کام تو کرنے کا ایک ہی دیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ اینٹی بائیوٹک ہے، یہ تو لازمی لینی ہے۔ ہاں آپ کو سپورٹ کے لیے ملٹی وائٹامن اور دوسرے میں کچھ کیلشیم وغیرہ دے دیتا ہوں، لیکن یہ جو ہے اینٹی بائیوٹک یہ لازمی لینی ہے۔ آپ کا بخار، آپ کی بیماری اسی سے دور ہوگی، باقی چیزیں سپورٹ کے لیے۔ تو بندہ باقی چیزیں تو کھاتا رہے اور جو اصل اینٹی بائیوٹک ہے وہ نہ کھائے، تو کیسے شفا ہوگی؟ تو ہم اگر اسلام کی اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں، فیس بک پہ پوسٹیں اور یوٹیوب پہ پوسٹیں لگاتے رہیں، یا فارورڈ کرتے رہیں، واٹس ایپ پر حدیثیں فارورڈ کرتے رہیں، اور اچھے اچھے میسیج فارورڈ کرتے رہیں، اور نماز نہ پڑھیں، تو یہ بالکل وہی ہے کہ ملٹی وائٹامن کھا رہے اور اصل اینٹی بائیوٹک جو اصل دوائی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو آج کا مسلمان تو اپنا اتنا ہی فریضہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے روز صبح اٹھ کر اپنے گروپوں میں اچھی اچھی حدیثیں بھیجنی ہے، پوسٹیں بھیجنی، بس یہ میں نے اسلام کا حق ادا کر دی، اب نہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے،
نہ مجھے سچ بولنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے اور کوئی معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، بس میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. تو نماز دین کا ستون ہے. نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے ہم اس کا آج مصمم ارادہ کریں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نماز ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. نماز ضرور پڑھیں گے. نماز بنیاد ہے. اس کے بعد آپ امید کریں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری سرپرستی فرمائیں گے. ہم جو دعائیں کرتے ہیں اللہ وہ سنیں گے انشاءاللہ، ہمارا ہاتھ تھامیں گے. لیکن نماز ہی اگر نہ پڑھیں تو ایک ہی حکم دیا اور وہ بھی پورا نہ کیا، تو یہ ایک بنیادی غلطی ہے جو آج کے مومنین مسلمان کر رہے ہیں. اس لیے ضروری سمجھا کہ آج کی مجلس میں اس بات کو سمجھائیں کہ اگر ہم اللہ کی سرپرستی میں آنا چاہتے ہیں تو پھر لازمی ہے کہ ہم نماز کو مضبوطی سے قائم کریں. ہر جگہ، پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، نماز پڑھیں. شاید ہم پیدائشی مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، شاید ہمیں اس لیے اتنا نماز میں کشش نظر نہیں آتی. اب تو ویڈیوز آنی شروع ہو گئی. مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ گورے لوگ آ کے ویڈیوز بنانی شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفیاں لینی شروع کر دیتے ہیں. ان کو نماز میں اتنی کشش نظر آتی ہے اور ہم مسلمان ہو کر اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے. چنانچہ آج سے مضبوط ارادہ کریں اور نماز کو ادا کریں. اب جو نمازیں رہ گئی ہیں زندگی میں، یہ ایک آخری نقطہ ہے، سمجھ لیں، ان کو قضا کرنا لازمی ہے. فرض کہتے ہیں اس کو ہے کہ ہمارے سر پر وہ واجب الادا رہتا ہے جب تک اس کو ادا نہ کر دیا جائے. یہ ایسے ہی جیسے آپ نے کسی سے قرض لیا ہو، آپ نے کسی سے 50,000 لے لیے، اب جب تک آپ اس کو واپس نہیں کریں گے تو قرض آپ کے سر پہ رہے گا. آپ لاکھ رو رو کر دکھائیں، مگرمچھ کے آنسو بہائیں کہ بھائی اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ وہ کہتے ہیں معاف تو کر دوں گا، پیسے تو واپس کر. تو جب تک فرض کہتے ہیں اس عمل کو ہے کہ جب تک ادا نہیں کریں گے وہ سر پر واجب الادا ہوگا. اسی طرح روزے ہیں کہ جو روزے زندگی میں رہ جاتے ہیں جب تک نہیں رکھیں گے ادا نہیں ہوں گے. اسی طرح زکوٰۃ ہے. ایک بندہ بالفرض بوڑھا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا اور ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی. علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ 60 سال کے بعد اپنی پوری زندگی کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے ایک ہی دفعہ دے دیتا ہے 100% ادا ہو جائے گی، کوئی گناہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر. اسی طرح ایک بندے نے حج نہیں کیا، آخری عمر میں حج کر لیتا ہے، بالکل ادا ہو جائے گا. اسی طرح نماز ہے. چنانچہ ایک موقع پر ایک غزوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، سب تھکے ہوئے تھے. تو صبح کی نماز جو ہے اس کے لیے بلال تعالیٰ کی ڈیوٹی لگائی کہ بلال آپ نے جو ہے جاگتے رہنا ہے، پہرا دینا ہے، اور اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ ہم چونکہ سب تھکے ہوئے ہیں، مسافر آدمی تھکا ہوا، پھر اس زمانے کا سفر بھی ایسا ہی ہوتا تھا، تو ہم ایسا نہ ہو کہ سو جائیں اور نماز ہی نکل جائے. تو بلال تعالیٰ کی ڈیوٹی لگ گئی. تو بلال تعالیٰ نے کہا کہ آپ سو جائیں، میں جگا دوں گا. سب سو گئے، رسول اللہ بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے. تو بلال صاحب نے کہا کہ میں بھی تھکا ہوا ہوں، میں نے بھی ان کے ساتھ ہی سفر کیا ہے، تو چلو میں سوتا تو نہیں ہوں، تھوڑا سا ٹیک لگا لیتا ہوں. انہوں نے کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا، اللہ کی شان ان کی بھی آنکھ لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ جب کھلی تو سورج اوپر ہو چکا تھا. ایک دم اٹھے اور کہا کہ بلال، آپ کو ذمہ داری دی تھی کہ آپ جو ہے وہ سب کو جگائیں گے اور آپ خود بھی سو گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب صحابہ کی جماعت کی سب کی نماز چلی گئی، سب کی نماز، فرض نماز فوت ہو گئی. اب ذرا سوچیں کہ رسول اللہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی. تو بلال ابن رباح تعالیٰ نے بڑی عاجزی سے کہا کہ یا رسول اللہ، جس رب نے آپ کو سلایا بس اس رب نے مجھے بھی سلا دی. میں بے اختیار ہو چکا تھا، میں جان کر نہیں سویا، آپ کا حکم کیسے چھوڑ سکتا ہوں، بس بے اختیار ہو گیا. تو وہی آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پیغمبر آپ جان کر نہیں سوئے بلکہ ہم نے آپ کو سلا دیا تھا.
تاکہ امت کے سامنے قضا نماز کو پڑھنے کا مسئلہ واضح ہو سکے. اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اور سب صحابہ نے نماز کو قضا کیا، لوٹایا اس کو، تاکہ ثابت ہو سکے. تو ہمارے تو نبی کا سونا بھی امت کے لیے رحمت ہے. ہم عام لوگ ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، نہیں صبح آنکھ کھلتی، تو یہ نہیں ہے کہ بس یہ نماز تو چلے گی، اب چلے گی، ختم ہو گئی، نہیں، اب قضا کرنی ہے. تو اگر زندگی میں کئی نمازیں رہتی ہیں تو ان کا حساب لگائیں. اچھا اس میں نا ایک عام سا جواب ہوتا ہے، او جی ہمیں تو یاد ہی نہیں کتنی نمازیں. یہ بڑا عام فرار کا راستہ ہوتا ہے کہ جی وہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کتنی نمازیں تھیں. میں اس میں کہا کرتا ہوں دیکھو آپ جو بھی حساب بنائیں گے اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں دنیا میں، کیونکہ آپ ہی کو سب سے بہتر پتہ ہے کہ آپ کی کتنی نمازیں رہتی ہیں، کوئی اور نہیں بتا سکتا. اچھا میں اس میں تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ بھی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں دیکھو تھوڑا سا یاد کرو کہ کس عمر سے آپ نے نمازیں پڑھنی شروع کی تھی. ہوتا ہے نا انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہدایت وغیرہ ملتی ہے تو نمازیں شروع کر دیتا ہے. میں نے کبھی تھوڑا سا اندازہ کریں، کچھ یاد کریں، 16 سال، 17، 18، 20، 22، 25، کوئی تو سال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہاں یار وہ فلاں سال میں پیر صاحب کے پاس گیا تھا، یا فلاں سال میں جماعت میں چلا گیا تھا، یا فلاں سال میں نے حج کر لیا تھا، یا فلاں سال میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تھا میں نے نمازیں شروع کر دی تھی. وہ بعض تو نوجوانوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، موت کو قریب سے دیکھ لیتے نمازیں شروع کر دیتے کہ یار یہ تو بس مرتے مرتے بچے ہیں، اگر واقعی مر جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا پاس. تو کوئی نہ کوئی آپ کو سال مہینہ یاد آ جائے گا. اتنا تو حساب کر لیں اپنا، ٹھیک ہو گیا. ایک موٹا موٹا اندازہ کر لیں کہ ایک نوجوان لڑکا جو ہے بالغ کب ہوتا ہے، اندازاً 13-14 سال میں ہو جاتا ہے. آپ سیف سائڈ پہ کوئی بھی اپنے لیے خود ہی سال متعین کر لیں کہ میں 14 سال میں، 15 سال میں، 13 سال میں بالغ ہو گیا تھا. مرد کے لیے تو ہے کہ جب اس کو احتلام آتا ہے، فرسٹ ٹائم نائٹ فال ہوتی ہے فرسٹ ٹائم اسے، تو وہ اس کی علامت ہوتی ہے بالغ ہو گیا. تو اگر وہ ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بھی یاد ہے تو کوئی بات نہیں، اندازے سے کوئی سال نکال لیں. اب اس کو آپ لکھ لیں کہ اچھا میں نے 20 سال کی عمر میں نماز شروع کی تھی، اور مثال کے طور پہ 14 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا تھا. کتنے سال بنے؟ 6 سال بنے. اب 6 سال میں پھر اگلی بات دیکھیں کہ یار ان سالوں میں نماز تو نہیں پڑھتا تھا لیکن کچھ نمازیں پڑھ لیتا تھا. مثلا فجر نہیں پڑھی جاتی تھی، عشاء نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن میں ظہر اثر پڑھ ہی لیتا تھا، مغرب بھی پڑھ لیتا تھا. ان کو لکھنا شروع کریں، اس کی ریشو نکال لیں کچھ نہ کچھ. کوئی 30% پڑھی ہوں گی، 40% پڑھی ہوں گی، 50% پڑھی ہوں گی، 5% پڑھی ہوں گی. کچھ حساب نکال کے اس کو لکھیں، اور جو باقی رہ گئی ان کو بھی لکھ لیں کہ اب یہ میں نے ادا کرنی. آپ یقین جانیں کہ جو اپنی یادداشت کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ، چونکہ نیت تو خالص ہونا کہ میں واقعی یا اللہ جو مجھ سے رہ گیا مجھے اس کو ادا کرنا ہے، تو آپ جو بھی حساب بنائیں گے انشاءاللہ وہ درست ہوگا. اس کو چیلنج کوئی نہیں کرے گا دنیا میں. آپ کے ساتھ کون تھا جو ریکارڈ کر رہا تھا آپ نے کتنی نمازیں پڑھی چھوڑی، جو کہہ نہیں جناب آپ نے حساب غلط بنایا. آپ جو بھی حساب بنائیں گے وہ ٹھیک ہوگا. سمجھ گئے میری بات؟ اب حساب بن گیا. اب 6 سال کی نمازیں، تو آپ کہیں گے ہم سے تو دن کی 5 نہیں پڑھی جاتی، 6 سال کی کیسے ادا کریں گے؟ تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے، انسان وضو کرتا ہے، جو اس وقت کی نماز ہے وہ پڑھتا ہے، اسی کے ساتھ زندگی کی ایک قضا نماز بھی پڑھ لیں. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے عشاء پڑھی ہے، وضو کیا تھا، عشاء پڑھی تھی، اسی عشاء کے ساتھ ایک عشاء اور پڑھ لیں، اور اس کی بس صرف نیت مختلف ہے، باقی نماز تو وہی ہے. نیت یہ ہے کہ میں قضائے عمری پڑھ رہا ہوں عشاء کی، اور اس میں صرف 4 فرض ہیں اور 3 وتر ہے، بس قضا میں اتنا ہی ہے. باقی جو نمازیں ہیں اس میں صرف فرائض ہیں، مثلا فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء میں 4 فرض بھی ہیں اور 3 وتر بھی ہیں. اور جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں اس کو اسی ڈائری کے اوپر جہاں آپ نے حساب بنایا تو اس کو ٹک کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ کی نمازیں ادا ہو جائیں گی اور بوجھ بھی نہیں ہوگا، آسانی کے ساتھ. اگلی بات، اگر موت آ جاتی ہے، آپ نے تو ابھی 6 سال کی پڑھنی تھی اور ابھی آپ نے صرف 6 دن پڑھی ہے، انشاءاللہ معافی اس لیے ہو جائے گی
کہ انسان کی جو نیت ہے نا، نیت المؤمن خیر من عملہ، حدیث ہے کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. تو چونکہ اللہ جانتے ہیں کہ موت زندگی تو اس کے اختیار میں نہیں تھی، ہاں اس نے نیت کر کے پڑھنی شروع کر دی تھی، تو انشاءاللہ آخرت میں وہ ادا ہی شمار کی جائیں گی اللہ کی رحمت سے. اس لیے تہیہ کریں، مضبوط ارادہ کر لیں، اپنے جسم کو سمجھائیں کہ بس سیدھا ہو جا، اب میری نماز تجھے نہیں چھوڑنے دینی. جو آئندہ کی نمازیں ہیں وہ بھی پڑھنی ہیں، اور ایک قضاء عمری حساب کرنے کے بعد زیادہ اس میں ٹائم نہ لگائیں کہ آپ حساب کرنے میں پتہ لگے آپ کو 6 ماہ لگ گئے. نہیں، 6 منٹ میں حساب لگائیں. بس جو بن جائے، جو چیز ہے اس پہ عمل شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. کچھ بھول چوک ہوگی بھی تو اللہ معاف کرنے والے. کوئی حساب بنا کر موٹا موٹا جلدی سے، تو بس یا تو اس کا ٹائم کے ساتھ کر لیں حساب. 2 طریقے، یا تو ہر نماز کو مارک کریں جو تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، یا حساب لگا لیں کہ 6 سال کی نمازیں میں قضا کر رہا ہوں تو سیدھی سی بات ہے اگلے 6 سال میں ادا ہو جائیں گی. تو آج آپ کی عمر اگر 20 سال ہے تو جب آپ 26 سال کی عمر میں ہوں گے، آپ پڑھتے رہیں گے تو 26 سال کو جب آپ پہنچیں گے تو آپ کی گزشتہ 6 سال کی قضاء عمری بھی پوری ہو چکی ہوگی. سیدھا سا حساب. تو پچھلی ادا کرنی ہے اور موقع کی پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی. نماز کی حفاظت کا سب سے آسان طریقہ بتاؤں، سب سے آسان جو عملاً ہم نے دیکھا، نماز کی حفاظت کا سب سے آسان طریقہ مردوں کے لیے ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں. ہوتا کیا ہے، اذان ہوئی، آپ کا پکا ارادہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، ہاں ابھی تو اذان ہوئی، ابھی پڑھ لیتا ہوں، اور ابھی تو 15 منٹ پڑھے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کب وہ 15 منٹ چلیں گے. اچھا اب جماعت تو چلی گئی، اب آپ گھڑی دیکھتے ہیں یار جماعت چلی گئی. اچھا نماز میں تو ابھی ٹائم گھنٹہ پڑا ہوا ہے، اچھا میں پڑھ لیتا ہوں اپنا یہ کام کر لوں. آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، پونا گھنٹہ گزر جاتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں 15 منٹ رہ گئے. اچھا میں پڑھ لیتا ہوں بس تھوڑا سا یہ کام کر لوں. پھر آپ کو چلتا ہے کہ 5-7 منٹ رہ گئے. اب آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے، یار اب کون وضو کرے، وہ وضو میں ہی نماز چلی جائے گی. شیطان ایسے وار کرتا ہے کہ نماز بالآخر چھڑوا دیتا ہے. کئی ایسے دکاندار ہیں جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں، سارا دن مکھیاں مارتے ہیں، جیسی نماز کا وقت ہوتا ہے گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے. یہ خود دکانداروں نے بتایا ہمیں. میں نے کہا عجیب بات ہے، وہ گاہک ایسا گھیر لیتے ہیں اور ہم بھی اسی دھوکے میں کہ یار اچھا چلو سارا دن کوئی نہیں آیا، ذرا ان کو ڈیل کر لیں، پھر نماز پڑھ لیتے. انہوں نے کہا وہ شیطان بھیجتا ہوتا ہے ہماری نماز چھڑانے کے لیے، اور جیسی جماعت کا وقت ختم ہو جاتا ہے سب پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے سب سے بہتر ایسے اس وقت لوگ موجود ہیں کہ دکان گاہکوں سے بھری ہوئی ہے اور وہ وقفہ وغیرہ نماز لکھ دیتے ہیں، دروازہ بند کر، جو اندر ہے ان کو ڈیل کرتے ہیں جلدی جلدی. انگلینڈ کے اندر مجھے ایک صاحب جو خود وہاں ہو کر آئے، یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، کسی کی سنی ہوئی بات نہیں کہہ رہا. میرے ایک عزیز ہیں، رشتہ دار نوجوان ہیں، وہ ان کو بڑا شوق تھا انگلینڈ جانے کا، تو چلے گئے انگلینڈ. تو نمازوں سے اور ان چیزوں سے جان چھڑاتے تھے. اللہ کی شان وہاں ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا آپ کو انگلینڈ کے ماحول میں کھلا نہیں چھوڑنا، تو آپ ادھر آ جائیں. وہ ایک شیخ تھے بہت بڑے وہاں پر، مجھے ان کا نام بھی بتایا تھا ابھی یاد نہیں. تو ان کا بہت بڑا ایک سٹور ہے، غالباً کیش اینڈ کیری کے نام سے، یہ اس طرح سے نام ہے اس کا. بتانے والے نے بتایا کہ بہت بڑا، جیسے یہ میٹرو کے سائز کا سٹور ہے. اور وہ شیخ ہیں، انگلینڈ کے ماحول میں پگڑی پہنتے ہیں، لمبا جبہ پہنتے ہیں اور دھوتی پہنتے ہیں. ان کے سارے مریدین یہی لباس پہنتے ہیں انگلینڈ کے ماحول میں. آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں شلوار قمیص پہننا مشکل ہے؟ یہ باتیں ساری اس نوجوان نے مجھے خود بتائی جو وہاں سے ہو کر آیا. انہوں نے کہا ان کے مریدوں کی پہچان ہی یہی ہے کہ پگڑی باندھی ہوتی ہے، لمبا کرتا پہنا ہوتا ہے جو سنت لباس، اور دھوتی پہنی ہوتی ہے. وہ انگلینڈ کے ماحول میں ایسے پھرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ان کا سٹور ہے، اور وہاں تو ہر بندہ ہی آتا ہے، ضرورت نہیں مسلمان آتے ہیں، وہاں گورے گوریاں بھی آتے ہیں. انہوں نے کہا جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے اسپیکر پہ اذان دیتے ہیں اپنے ہی اس وہ جو بلڈنگ ہے، اور کسٹمرز کو کچھ نہیں کہتے. کسٹمرز اپنا دیکھتے رہتے ہیں پروڈکٹس کو، بس وہ جو کیش کاؤنٹر ہوتے ہیں نا اس کو بند کر دیتے ہیں، بس کسٹمرز دیکھتے رہتے ہیں چیزیں.
اور وہ انہی کسٹمرز کے سامنے صفحے بچھاتے ہیں، باقاعدہ وضو کر کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انہی کے درمیان میں مکمل جماعت سے نماز پڑھ کے تسلی سے سنت وغیرہ پڑھ کے پھر واپس اپنے اپنے کاؤنٹرز پہ چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بس سبحان اللہ، یہاں فارغ بیٹھ کر پاکستان کے ماحول میں جہاں ہر قدم قدم پر مسجد ہے، نماز پڑھنی مشکل ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ ایسے ماحول میں کافروں کے بیچ میں نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں۔ تو بہرحال آج اس ساری بات کا مقصد یہی تھا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو مدد کے لیے جو بالکل بنیادی اور بیسک چیز ہے وہ اب تو آپ سب کو ماشاءاللہ اس کا ترجمہ آ ہی گیا ہوگا نا، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ایاک نعبد پہلے ہے سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، پھر کیا ہے اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پھر آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ اچھا آج کے مسلمان کی سوچ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ایاک نستعین، یا اللہ پہلے تو میری مدد کر، پھر ایاک نعبد، پھر میں عبادت کروں گا۔ آج کا مسلمان یہ کانسیپٹ رکھتا ہے کہ اللہ کی مدد پہلے آ جائے، میری دنیا پہلے سنور جائے، سب ٹھیک ہو جائے، پھر میں عبادت کروں گا، جبکہ ہے کیا ترتیب؟ ایاک نعبد، پہلے ہم عبادت کریں گے، وایاک نستعین، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں جو کہا سن اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے ذکر کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اللہ 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 Allah
دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو دن میں گناہ کیے، جو راتوں میں کیے، معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو محفلوں میں بیٹھ کر کیے، جو تنہائیوں میں چھپ چھپ کر کیے، معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں اور جو کر کے بھول گئے، معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آئندہ سچی سچی ایمانی قرآنی اسلامی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ کا لطف اور احسان ہے کہ آپ نے اہل ایمان اور اہل اسلام کے گھر پیدا فرما دیا. یا اللہ آپ نے کسی ہندو کے گھر نہیں پیدا فرما دیا. یا اللہ کسی یہودی کے گھر نہیں پیدا فرما دیا، کسی سکھ کے گھر، عیسائی کے گھر، دہریے کے گھر پیدا نہیں فرما دیا. یا اللہ آپ نے اپنا فضل فرمایا، ہمیں اہل ایمان کے گھر پیدا فرما دیا. یا اللہ اب ایمان ہمارے قلوب میں بھی داخل فرما دیجیے. یا اللہ اسلام ہمیں اپنے جسم پر بھی نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اسلام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں ایمان اور اسلام پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں محبت اور عشق والی نماز پڑھنے کا شوق عطا فرما. یا نماز میں ہمیں ایک سکون عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما. یا اللہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یا اللہ ہمارے لیے بھی نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. یا اللہ حدیث مبارکہ میں آئے کہ نماز جنت کی کنجی ہے. یا اللہ جس کے پاس جنت کی کنجی نہ ہو جنت میں داخل کیسے ہوگا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقت کی نماز حضوری والی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما. چاشت اشراق اوابین پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نوافل کا بھی شوق اور ذوق عطا فرما، سنتوں کا بھی ذوق اور شوق عطا فرما. یا اللہ جو نمازیں چھوڑ چکے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام اعمال یا اللہ بھاگ بھاگ کر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اگر ہماری زندگی کا یہ اختتام ہے جس کا ہمیں نہیں معلوم، آپ کو علم ہے. یا اللہ رمضان المبارک قریب ہے، اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. رمضان میں ہمیں بھرپور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم نے اتنے گناہ کیے، آپ نے کبھی ہمارا رزق بند نہیں کیا، کبھی ہماری ہوا بند نہیں کی، کبھی ہمارا پانی بند نہیں کیا. یا اللہ کبھی ہمارا سانس بند نہیں کیا. یا اللہ ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے پھر بھی آپ کی بے شمار نعمتوں سے استفادہ اٹھاتے رہے. یا اللہ اب ہمیں نماز پڑھنے کی اور تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیکوکار اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے ان کے رشتے کرنے آسان فرما. جن بھائیوں پر قرضہ ہے قرضے کے بوجھ سے خلاصی عطا فرما. جو کاروبار کی طرف سے، رزق کی طرف سے، نوکریوں کی طرف سے پریشان ہیں، کشائش والا، عافیت والا، برکت والا حلال رزق کا ذریعہ عطا فرما. یا اللہ جن کے اوپر قرضہ ہے یا اللہ قرضے کے بوجھ سے خلاصی عطا فرما. جو مریض ہیں بیمار ہیں یا اللہ ان کو کامل شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار جو فوت ہو گئے یا ان کی بخشش و مغفرت فرما کر ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. یا اللہ جن بھائیوں نے، دوستوں نے، خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ہماری دعاؤں میں انہیں حصہ عطا فرما. ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی تمام خیریں ہمیں عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.